پھر وہ کوئی ایک آدھ پسند میں آوے، اور اب تو تکلیف دینا ہی چھوڑ دیا لڑکوں نے اور لڑکیوں نے. خالی وقت کے اوپر بتلانا ہوتا ہے کہ بدو نکی اچھے ہے، صرف بتلانا ہی ہوتا ہے. اور بعض تو ایسے وفادار بیٹے ہوتے ہیں کہ بتلاتے نہیں بلکہ ماں باپ کو مجبور کرتے ہیں ماں باپ کو کہ اسی جگہ ورنہ یہ الٹیمیٹم کے ساتھ، اسی کے ساتھ، ورنہ میں یوں کروں. یاد رکھو، جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، تکلیف کے ساتھ اٹھایا، اور جب تو پیدا ہوا تیری ماں کو جو آہیں نکلی تھی تکلیف کی، اور 2 برس تک اپنی چھاتی سے اپنا خون پلایا جس ماں نے، کتنی تکلیف تیری ماں نے اٹھائی کہ اللہ نے اس تکلیف کو قرآن میں بیان فرمایا. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. تجھے پیٹ میں اٹھایا، ماں کو تکلیف ہوئی تھی. جب تو دنیا میں آیا تیری ماں کو تکلیف ہوئی تھی. آج تو اسی ماں کا دل دکھا رہا ہے اور ان کو اوورٹیک کرنے کی بات کر رہا ہے، ان کا دل دکھا کر کے. یاد رکھو، سن لو اس بات کو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایسے 50 قصے میرے ایکسپیرنس میں، انوبھو میں ہے. جس بیٹے نے، جس بیٹی نے ماں باپ کا دل دکھایا اور مجبور کر کے شادیاں کر لی، آگے جا کر کے ان کی شادیاں برباد ہو گئی. زندگی میں دکھ آئے، پریشانیاں آئی، کس کو کہنے جاوے بعد میں، پھر ایسے حالات ہوتے ہیں. اس لیے یاد رکھو، یہ ماں باپ کبھی تمہارے بدخواہ نہیں ہو سکتے، تمہارا برا نہیں چاہ سکتے. ان کی چوائس انوبھو والی، ان کی پسند کی، سب کچھ سوچ کر کے. ورنہ ہم تو کیا دیکھیں گے؟ ماڈل دیکھیں گے اور کچھ نہیں، صرف چہرہ کیسا رنگ ہے. اور جیسے حضرت فرما رہے تھے، دھیرے دھیرے آگے بڑھے گا. حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کتنا پیارا. کا حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت لم یزل. حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت لم یزل. ان سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، ان سے خوش ہوتا ہے دل. بہت اچھی شکل صورت کی تو آپ کو تو بہت اچھا لگے گا، لیکن اخلاق نہیں، کیریکٹر نہیں، کردار نہیں، تو پھر زندگی بھر دکھی ہوتے رہو. میں آپ سب حضرات کو کہتا ہوں، کسی کی طرف اشارہ نہیں، ٹون نہیں کرنے کا کسی کو، اپنے حالات کو دیکھنے کا. کیا جو لوگ ایسی شادیاں کرتے ہیں آج وہ کھانے کے لیے پریشان نہیں ہے؟ بتلاؤ کہ ان کو اپنے سماج کے مطابق کھانا نصیب نہیں ہوتا. جو کھانا بچپن سے کھا رہے ہیں وہ کھانا ان کو نصیب نہیں ہوتا. کہ کیوں؟ کہ وہ ہے ہی وہاں سے لائے جس کو یہ کھانا آتا ہی نہیں. ایسے کھانے کے لیے دوسروں کی دعوتوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب کسی کے یہاں دعوت ملے اور اپنا بچپن والا کھانا نصیب ہوئے. آتا ہی نہیں بیچارے کو، لائے ایسے تو پھر کیا کریں گے؟ بہت اچھا لگتا ہے صرف ماڈل، شکل صورت دیکھ کے شادی کرنا، لیکن میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی چوائس کو بیچ میں لاؤ. جو موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی بول رہی ہے، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. کہ چلو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ تو اللہ کی طرف سے نعمت آئی، چلے. لیکن جب چلے تو کیسے چلے؟ اس لڑکی کو یوں کہا، بہن تو پیچھے چل میں آگے چلوں گا، تو پیچھے چل میں آگے چلوں گا. اس لیے کہ اگر تو آگے ہوگی تو تیری باڈی کے اوپر میری نظر پڑے گی. پیچھے چل اور دیکھ، راستے پر ہم جا رہے، کوئی اسٹریٹ آئے، کوئی محلہ آئے اور وہاں وٹنا پڑے، مڑ جانا پڑے، رستہ بدلنا پڑے، زبان سے مت بولنا بلکہ کنکر پھینکنا. میں کنکر کے پھینکنے سے معلوم کر لوں گا کہ یہاں مڑنا ہے.
اس لیے کہ تو بولے اور تیری میٹھی میٹھی آواز سن کر کے کہیں دل کے اندر گندا خیال پیدا نہ ہو. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. عورتوں کو چاہیے کہ نرم نرم اور میٹھی میٹھی باتیں نہ کریں. اگر یہ نرم نرم اور میٹھی میٹھی باتیں کرے گی تو جن کے دلوں میں شہوت کی بیماری ہے ان کے دلوں میں روگ پیدا ہوگا, لالچ پیدا ہوگی. وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, ایسی بات بولو کہ سامنے والے کے دل میں لالچ بھی پیدا نہ ہو. کتنا پیارا انداز. اللہ اکبر کا بہن تو پیچھے چل, میں آگے چلوں, جب مڑنا ہو کنکر ڈال لینا, میں سمجھ جاؤں گا کہ اب رستہ بدلنے کا ہے. اللہ اکبر. کیسی حیا والی لڑکی اور کیسے حیا والا نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر پہنچے, اور گھر پہنچنے کے بعد اس لڑکی کے ابا جان سے ملاقات ہوئی. ساری تفصیل معلوم ہونے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو مصر سے آئے ہیں اور ایک کرمنل کیس کی وجہ سے ان کو آنا پڑا ہے یہاں پر. تو اس لڑکی گھر میں ایک مسئلہ بھی تھا کہ کوئی کام کرنے والا تھا نہیں. تو لڑکیاں بہت ہوشیار نکلی. کئی اس دنیا میں 3 بڑے بڑے ہوشیار ثابت ہوئے مردوں کو انسانوں کو پہچاننے والے. اس میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی بھی ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی بھی ہے. تو اس لڑکی نے ابا جان کو یوں کہا کہ ابا گھر میں کام کاج کا مسئلہ ہے, تو یہ نوجوان ہے نا, اس کو گھر میں کام پر رکھ لینا چاہیے. اور کام کے اوپر رکھنے کے لیے جیسے آدمی کی ضرورت ہے یہ دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت احداهما یا ابت استاجره, ایک بیٹی بولی ابا جان اس کو کام پہ رکھ لیجیے, ہم کو گھر میں کام کی ضرورت ہے. پھر آگے کیا بولتے ہیں, ان خیر من استاجرت القوی الامین. ایک نوکر میں جو خوبی ہونی چاہیے کہ وہ دونوں خوبی اس نوجوان میں موجود ہے. ایک تو طاقت والا نوجوان ہے. اللہ امت کے نوجوانوں کو اپنی تندرستی کو برباد کرنے سے حفاظت میں رکھے. یہ ڈرگس, یہ شراب, یہ گٹکا, یہ چیزیں تمہاری جوانی کی طاقت کو برباد کرنے والی ہیں, تمہاری تندرستی کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں. تو کہا یہ طاقتور نوجوان ہے. کیسے طاقت کا پتہ چلا کہ وہ پتھر جو 10 آدمی نہیں ہٹا سکتے تھے اس نے اکیلے ہٹا دیا تھا. اندازہ ہو گیا کہ مضبوط آدمی ہے, کام میں لگے گا. اور دوسری بات, امین, بڑا امانتدار ہے کہ میرے سامنے نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا, بلکہ جب چلنے کی باری آئی مجھے پیچھے چلایا اور وہ نوجوان آگے چلا ہے. بڑا امانتدار نوجوان. تو اس لڑکی کے ابا جو ایک تفسیری قول کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام تھے, وہ بیٹی سے بھی ایک قدم آگے نکلے. کہا کہ ایسے نوجوان کو گھر کے اندر کام پہ رکھنا یہ تو فتنے سے خالی نہیں ہوا کرتا. جوان بیٹی, جوان بیٹا, میرے بہت قریبی رشتے دار ہیں, ان کی شادی ادھر کاسٹ میں ہوئی. کیسے ہو گئی؟ وہ ان کے یہاں ڈرائیونگ کی نوکری کرتے تھے. اب وہ ڈرائیونگ کی نوکری میں فیملی کے ممبروں کو گاڑی میں لے جانا لانا اور اسی میں سب کچھ ہو گیا, شادی ہو گئی. جوان لڑکا اور گھر میں جوان لڑکیاں, تو پھر یہی ہو گئے کہ. اور آج کل ہم لوگوں نے نوکروں کے لیے جو بارڈر ہونی چاہیے وہ بھی تو کہاں باقی رکھی. یعنی گھر کا نوکر اور گھر کی کام والی کا وہ تو غلام اور باندی سے بھی آگے کے درجے میں, اس سے بھی آگے کے درجے میں.
کا کام والیاں وہ تو گھر میں مردوں کے لیے نعوذ باللہ ایکسٹرا سائڈ وائف کے درجے کے اندر، بہت سی جگہوں پر یہ ہوتا ہے. اور یہ کام والا مرد وہ بھی غلط، نوجوان اس طرح گھر میں رکھے، یہ فتنے پیدا ہو گئے. تو ابا جان اور ہوشیار نکلے، کہنے لگے کہ اس کو گھر میں کام پہ رکھنے کے بجائے اس کو فیملی کا ممبر بنا لو، گھر کا ایک سبھیہ بنا لو، تاکہ کوئی ٹینشن ہی باقی نہیں رہے. ڈائریکٹ آفر کر دی. قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. اے پردیسی مسافر، میری یہ 2 لڑکی میں سے ایک لڑکی سے میں شادی کرانا چاہتا ہوں. کچھ سمجھ رہے ہو بات کو؟ معلوم ہوا کہ شادی کا پیغام لڑکی کا باپ سامنے سے دے سکتا ہے. آج تو ہمارے سمجھ میں یہ کہ لڑکے والے پیغام لے کر کے آ رہے ہیں. پتہ نہیں یہ رواج کہاں سے لائے، کون سی حدیث سے نکال کے لائے. حالانکہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے کہ لڑکی کے باپ کو جب کوئی اچھا دیندار لڑکا دکھے خود سامنے سے شادی کی بات کر لو. بھائی ارادہ ہو تو میرے گھر میں لڑکی ہے، چلو رشتہ طے کرو. سامنے سے کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی برائی کی چیز نہیں. دیکھو شعیب علیہ السلام خود پیغام دے رہے ہیں لڑکی کے ابا. قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی، اور اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا. معلوم ہوا کہ یہ چیز کوئی غلط نہیں، سامنے سے پیغام دیا اور شادی کروا دی. کیسی شادی! اوہو میرے بھائیوں، اس طریقے سے دین کی بنیاد پر، پاک دامنی کی بنیاد کے اوپر رشتہ ہوا اور رشتہ ہو کر کے نکاح ہوا. اللہ تعالیٰ آج کل ہم لوگوں کو دین کی بنیاد پر پسند کی توفیق عطا فرمائے کہ دینی بنیاد کے اوپر پسند کی. اور حضرت منگنی کی بات فرما رہے تھے نا، بس خدا کی توبہ، خدا کی پناہ. آج ہم لوگوں کے حال پر اب تو منگنی ہوتی ہے، ماں باپ جان بوجھ کر کے دونوں کو گھومنے بھیجتے ہیں کہ جاؤ منگنی ہو گئی. ٹیلی فون پر، موبائل پر لمبی لمبی بات چیتیں چالو ہو جاتی ہے، گھومنا پھرنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت نے وہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہے نا، اس میں ایک چیز پر آپ نے غور کیا کہ 15 سال کی تقریباً عمر کے اندر وہ شادی ہو رہی تھی، وہ شادی ہوئی تھی. کہ آج کل کے حالات یہ ہم کو دعوت دے رہے ہیں کہ بہت لمبی لمبی عمر تک مت بٹھا کے رکھو، جلدی جلدی شادیاں کراؤ تاکہ گناہ جنم نہ لے، گناہ جنم نہ لے. بھائی اگر کوئی مصلحت ہے رخصتی لیٹ میں کرنا، نکاح تو پڑھا دو. میں تو آج کل لوگوں کو یہی مشورے دیتا ہوں کہ بھائی ایسے تم منگنی کرو گے، منگنی کے بعد یہ حرام کام کریں گے، فون پر باتیں کریں گے، ملیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے. اس سے بہتر ہے کہ نکاح پڑھوا دو، پھر 1 نمبر فری والا سیلولر دے دو کہ پیٹ بھر کے بات کرو. نہیں اب کوئی تم کو نہیں روکے. لیکن یہ جو طریقہ ہے صرف منگنی ہوئی اور اس منگنی کو ہاف میرج سمجھتے کہ آدھا نکاح، یہ بالکل غلط. اور پھر ماں باپ ان کو بات کرنے دے رہے، ملنے دے رہے، ماں باپ بھی اس گناہ میں شامل ہو جائیں گے. اسی لیے یہ سلسلہ بہت غلط ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اور پھر جو ہمارے یہاں شادیوں کے اندر فضول خرچیاں ہوتی ہے، خرچوں کی بھرمار، پیسوں کی بھرمار، اللہ تعالیٰ ان خرچوں کے معاملے میں ہمیں کنٹرول کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھ لو میرے دینی بھائیوں، ایک قصہ سنا دیتا ہوں پھر جلدی سے بات کو سمیٹ لیتے. نکاح اور شادی کا موقع ہے. جس وقت کے اوپر میں آپ کے یہاں پہلی مرتبہ آیا تھا سن 2000 کے اندر، اس وقت کے اوپر ہمارے یہاں گجرات میں بہت زبردست دھرتی کمپ آیا تھا. میں ان علاقوں کی خدمت سے سیدھا آپ حضرات کے، اس سے پہلے اوڑیسہ میں سائیکلون ہوا تھا، وہاں سے اوڑیسہ سے سیدھا گھر اور یہاں سیدھا پاناما فلم میں آیا تھا. میرے دینی بھائیوں،
مال دولت پیسے روپیے کا جو اسراف ہمارے یہاں ہوتا ہے، اس پر ایک قصہ میں آپ کو عبرت کے لیے